کوشش کرے. حالانکہ زکوٰۃ ہماری انکم پر نہیں ہے. اللہ رب العزت کرم تو دیکھیے اس امت پہ کیا کیا. زکوٰۃ ہماری انکم پر نہیں ہے، زکوٰۃ ہماری سیونگز پر ہے. جو تم بچاتے ہو اس میں سے مسلمانوں خرچ کرو، جو تم کماتے ہو شریعت نہیں چاہتی تم اس میں سے خرچ کرو. تم کماؤ لاکھوں اور خرچ کر دو لاکھوں تو شریعت تم کو بولتی بھی نہیں ہے زکوٰۃ دینے کا. لیکن جو کماتے ہو اور خرچ کرتے ہو پھر بچا لیتے ہو تو شریعت کہتی ہے اس بچی ہوئی رقم میں حق ہے کہ وہ اس کا جو ہے مال نکالا جائے. اللہ نے ہم پر یہ فریضہ جو ہے عائد کر دیا کہ سیونگز کے اوپر زکوٰۃ ہے، انکم پر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ ظالمانہ ایک نظام ہوتا ہے جس کے اندر لوگوں کی انکم پر جو ہے ٹیکس لیا جاتا ہے. اس لیے کہ انکم تو میری ہو سکتا ہے 10,000 ہو لیکن میرے پیچھے 10 بچے ہیں، ان کا خرچہ کیسے چلیں گا. شریعت کہتی نہیں، حکمت یہ ہے کہ تم خرچ کر لو جو کرنا ہے، جو بچ جائے، جو بچا پاؤ، جو اٹھا کے رکھ سکو، جو سیونگ کرو اس میں سے تم نکالو. تو کتنا اللہ رب العزت کرم ہے کہ ہمارے انکم پر زکوٰۃ نہیں رکھا، ہماری سیونگز پر زکوٰۃ ہے. اچھا زکوٰۃ صرف سیونگز پر نہیں ہے، سیونگز میں بچت میں وہ بچت جو نصاب کو پہنچتی ہو. سبحان اللہ، دیکھیے کتنا کم میں کم ہوتا جا رہا ہے معاملہ. انکم پر زکوٰۃ نہیں، جو آئے ہوتی ہے، جو آتا ہے پیسہ اس پہ زکوٰۃ نہیں جو انسان کماتا ہے، بلکہ جو بچاتا ہے بچت پر زکوٰۃ ہے. اور بچت میں بھی وہ بچت جو بچت نصاب کو پہنچے، ایک محدود مقدار تک پہنچے تب زکوٰۃ ہے. وہ مقدار کیا آگے تفصیلات لوں گا. اس مقدار کو پہنچے تو زکوٰۃ دو. تو سبحان اللہ کتنا آسان سہل اللہ نے کر دیا کہ زکوٰۃ انکم پر نہیں، سیونگز پر، اور سیونگز بچت پہ نہیں بلکہ وہ بچت جو نصاب کے لیول کو پہنچے. ایک نصاب کا درجہ ہے، وہ پوائنٹ کو جب پہنچ جائیں گی تو دینا. اگر نصاب کو نہیں پہنچتی ہے تو سیونگز پر بھی مت دو. کتنی سہولت دی اللہ رب العزت نے. لیکن ان تمام سہولت کے باوجود بھی زکوٰۃ کا معاملہ نماز سے بھی بہت کم ہے. یاد رکھیے